جنگ بدر میں شکست کے بعد قریش مکہ اپنی ساکھ اور تجارتی اثر و رسوخ بحال کرنا چاہتے تھے۔ بدر میں ان کے 70 افراد مارے گئے، جن میں ان کے کئی معزز سردار بھی شامل تھے۔ ابو سفیان نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ میں اس وقت تک اپنے جسم کے بال تک نہیں ترشواؤں گا جب تک کہ میں بدر کا انتقام نہ لے لوں۔ دوسری طرف مکہ کے تاجروں نے اپنی آمدنی اور کاروبار کا بڑا حصہ جنگی تیاریوں کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ مقصد تھا بدر کا انتقام لینا اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنا۔ ابو سفیان کی قیادت میں 3000 افراد پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا گیا، جس میں 700 زریں، 200 گھوڑے اور درجنوں خواتین شامل تھی، تاکہ وہ میدان کے اندر سپاہیوں کا حوصلہ بڑھا سکے۔ دوسری طرف مدینے کے اندر مسلمانوں کی دفاعی تیاری انتہائی محدود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثاروں سے مشورہ کیا کہ آنے والی جنگ مدینے کے اندر رہ کر لڑی جائے یا کھلے میدان کے اندر لڑی جائے۔ اکابر صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر یہ لڑائی لڑی جائے تاکہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی حفاظت ہو سکے، جبکہ نوجوان صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ کھلے میدان کے اندر لڑائی لڑی جائے، اس لیے کہ ہم بدر کے میدان میں کفار کو شکست فاش سے دوچار کر چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا کہ لڑائی کھلے میدان کے اندر لڑی جائے گی۔ مسلمانوں کا 1000 افراد پر مشتمل لشکر تیار ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثاروں وفاشیاروں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ ابھی راستے میں ہی پہنچے تھے کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس مکہ آ گیا۔ گویا مسلمانوں کی تعداد اب 1000 نہیں، 1000 نہیں، بلکہ صرف اور صرف 700 افراد رہ گئے تھے۔ جنگی ساز و سامان بھی انتہائی محدود تھا، گھوڑے بالکل ناپید تھے، اکثر صحابہ کرام پیدل تھے اور بغیر سواریوں کے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کی صف بندی فرمائی اور آقا علیہ السلام نے احد پہاڑی کے اوپر 50 تیر اندازوں کو متعین کیا، جن کا لیڈر حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا گیا۔ آقا علیہ السلام نے تاکیدی فرمان جاری کیا کہ ہمیں میدان میں شکست ہو یا پھر فتح، تم نے اس مورچے کو نہیں چھوڑنا اور احد پہاڑ سے نہیں ہٹنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تاکیدی حکم بعد میں اس جنگ کا سب سے اہم پہلو ثابت ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کا انتخاب بڑی حکمت سے کیا۔ مسلمانوں کی پوزیشن احد پہاڑ کے اوپر تھی، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ اب کفار کے لیے صرف اور صرف ایک ڈائریکشن تھی کہ جس کی طرف سے کفار حملہ کر سکتے تھے، کیونکہ پشت کی جانب احد پہاڑ تھا، اس طرف سے مسلمانوں پر اٹیک کرنا ناممکن اور محال تھا، اور دائیں جانب 50 تیر انداز تعینات تھے جو کفار کے گھڑ سواروں کو بآسانی روک سکتے تھے۔ گویا کہ مسلمانوں کی یہ ایک مضبوط اور ڈیفینسو پوزیشن تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جنگ کے اندر صفوں کو مرتب کر چکے تو دوسری طرف ابو سفیان نے اپنا لشکر میدان میں اتارا، اور اس لشکر کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جنگ احد میں مسلمانوں نے ابتدائی طور پر کامیابی سے بیٹھی، اور مسلمانوں کے ابتدائی حملے بڑے کارگر ہوئے، اور مسلمان کامیابی سے فتح کی طرف گامزن ہونے لگے، اور مسلمانوں نے کافروں کے کئی جنگجو بھی ہلاک کیے۔
جب مسلمانوں کو فتح کے آثار نمایاں طور پر نظر آنے لگے تو وہ جو 50 تیر انداز احد پہاڑ پر متعین تھے انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں میدان میں فتح حاصل ہو چکی ہے، جنگ ختم ہو چکی ہے، اس لیے وہ مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لیے نیچے میدان میں آ گئے اور احد پہاڑ والی پوزیشن چھوڑ دی۔ خالد بن ولید جو کہ کفار کے لشکر کی قیادت کر رہے تھے، انہوں نے پیچھے سے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کیا، اٹیک کیا اور مسلمانوں کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی، ہر طرف افراتفری پھیل گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار کی طرف سے ٹارگٹ کیا گیا۔ اسی اثناء کے اندر یہ افواہ بھی پھیلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، جبکہ آقا علیہ السلام زخمی ہوئے تھے، آقا علیہ السلام کے دندان مبارک بھی متاثر ہوئے، لیکن مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے جھنڈے کو بلند رکھا تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہوں اور مسلمانوں کے حوصلے بلند رہیں۔ اسی اثناء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بحفاظت تام صحیح سالم دیکھا گیا تو مسلمان دوبارہ صف بندی اور مسلمان دوبارہ میدان کے اندر کودے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد دوبارہ صف بندی کی اور دشمنوں کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ یہ جنگ ختم تو ہو گئی اور کفار بھی اس جنگ کے اندر مکمل طور پر فتح حاصل نہ کر سکے، لیکن بہرحال مسلمانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ مسلمانوں کو افرادی اعتبار سے بھی نقصان ہوا، اس لیے کہ مسلمانوں کے تقریباً 70 افراد شہید کیے گئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا تھے، اور کفار کے 22 افراد قتل ہوئے اور واصل جہنم ہوئے۔ ابو سفیان مکہ مکرمہ واپس آیا، اس نے بڑے بڑے دعوے کیے کیونکہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن بہرحال مسلمانوں کو مکمل طور پر فتح تو حاصل نہ ہو سکی، لیکن مسلمانوں نے مدینے کو بھی بچا لیا، مدینہ بھی محفوظ ہو گیا اور مسلمانوں کا ریاستی ڈھانچہ بھی برقرار رہا۔ لیکن مسلمانوں کے لیے اس جنگ کے اندر ایک بہت بڑا سبق اور ایک بہت بڑا پیغام مسلمانوں کو ملا، اور سورہ آل عمران میں 3 پارے کے اندر اس جنگ کے اوپر اور اس واقعے کے اوپر تفصیلی تبصرہ کیا گیا، جس کا خلاصہ چند الفاظ کے اندر یہ ہے کہ اگر مسلمان جنگی احکامات کو نظر انداز کر دیں تو نتائج بدل سکتے ہیں اور ایک واضح فتح شکست میں بھی بدل سکتی ہے۔ مسلمانوں کو اس جنگ کے اندر یہ میسج دیا گیا، یہ پیغام دیا گیا کہ میدان جنگ کے اندر صرف اور صرف ایمانی طاقت اور قوت، ایمانی جرت کافی نہیں ہوتی، بلکہ مسلمانوں کے لیے جنگی احکامات کی پابندی کرنا اور اپنے لیڈر اور اپنے قائد کے احکامات کو 100% عملی جامہ پہنانا بھی ضروری ہے، کیونکہ جنگیں صرف اور صرف ایمانی طاقت و قوت اور ایمانی جرت اور استقامت کی بنیاد پر نہیں جیتی جا سکتی، بلکہ مسلمانوں کے لیے اور اسی طرح فوجیوں کے لیے ڈسپلن کا خیال رکھنا اور یونٹی کو قائم کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ بہرحال مسلمان مکمل طور پر اس جنگ کے اندر کامیاب اور فتح تو حاصل نہ کر سکے، لیکن بہرحال کفار کو بھی مکمل طور پر فتح حاصل نہیں ہوئی، لیکن مسلمانوں کے لیے مدینے کا جو ریاستی ڈھانچہ ہے وہ بہرحال برقرار رہا اور مسلمان اپنے ریاستی ڈھانچے کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گئے، جو بعد میں جنگ خندق کی تیاری کی بنیاد بنا۔